جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی سہیلیوں نے اسے بڑا چھیڑا تھا۔ وزیرہ تیری تو لاٹری نکل آئی ہے، اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیسی لاٹری؟ اب انجان نہ بن، ایسا چھیل چھبیلا شوہر کسی لاٹری سے کم ہوتا ہے کیا؟ ہمارے ماں باپ تو بیٹیوں کی شادی کے موقع پر اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، بس لڑکا کماؤ چاہیے، اس کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ زرینہ کے بارے میں تو تجھے معلوم ہے نا، 18 برس کی چھوری کو 40-45 برس کے بوڑھے سے بیاہ دیا اس کے ماں باپ نے۔ آئے ہائے، 40 برس کا مرد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، مگر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے واقعی بڑا چھیل چھبیلا شوہر کا انتخاب کیا ہے، جس کی عمر اس سے کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ اماں بابا نے نکاح نامے میں اس کی عمر 19 سال لکھوائی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل عمر 22 برس ہے، جبکہ رفیق کی عمر بھی نکاح نامے میں 22 سال ہی لکھوائی گئی تھی۔ جب رفیق کا رشتہ آیا تھا تو وزیرہ نے بہت ہاتھ پیر مارا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہاں، ابھی تو تیرے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اس کی ماں نے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ کم بخت ماری، تو 22 برس کی ہو گئی ہے اور کتنے سالوں تک ہمارے سینے پر مونگ دھلتی رہے گی؟ اس نے مزید بات نہیں بڑھائی تھی، یہ سوچ کر کے اماں بات کا بتنگڑ ہی بنا دیتی ہیں۔ میں نے تو اس لیے رشتے سے انکار کیا تھا کہ میری نظروں میں کوئی اور تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے گھر سے رشتہ آئے گا، اس کی ماں آ کر میرے لیے اپنی جھولی پھیلا دے گی، لیکن ادھر سے کسی کے آنے سے پہلے کہیں اور سے کوئی آ ٹپکا ہے۔ اس کا باپ اس کی ماں سے کہہ رہا تھا، مجھے تو بڑا پسند ہے لونڈا، گورا چٹا، صحت مند، عمر بھی زیادہ نہیں، 25 سال سے بھی کم عمر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اچھا کماتا ہے، معقول تنخواہ ہے۔ تم کیا کہتی ہو اس کے بارے میں؟ اے لو، میں کیا کہوں گی، جب اتنی اچھی اچھی باتیں اس میں موجود ہیں اور وہ تم کو بھی پسند ہے تو پھر انکار کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اس پر بابا بولا تھا، اس سے بھی ذرا پوچھ لو۔ ارے اس سے کیا پوچھنا ہے، تم بھی کمال کرتے ہو۔ جب تمہارا رشتہ آیا تھا تو میرے اماں ابا نے مجھ سے کب پوچھا تھا؟ اس نے ماں کی بات سن کر اپنے آپ سے کہا، ارے یہ تو سٹیا گئی ہے بڑھیا، اپنی شادی کی مثال دے رہی ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے ہوئی تھی، پر آج کا دور وہ دور نہیں۔ لیکن وزیرہ میں بھی کھل کر مخالفت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، جبکہ اس کے محبوب کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اور جب ایک دن اس نے اپنی دوست کلثوم سے اس رشتے کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا، بھلا وہ کون ہے؟ مجھے زیادہ تو معلوم نہیں اس کے بارے میں، پر اتنا پتا ہے کہ سائیکلوں کی مرمت کرنے والی دکان میں کام کرتا ہے، نام اس کا رفیق ہے۔ رفیق؟ ہاں کلثوم، کیا تو اسے جانتی ہے؟ کلثوم نے جواب دینے کی بجائے لپک کر اسے دبوچ لیا اور بے اختیار اس کا بوسہ لینے لگی۔ ارے ارے، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ تجھ پر، تیری قسمت پر پیار آ گیا ہے وزیرہ۔ ارے وہ تو کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں، ہماری گلی میں ہی رہتا ہے، جانے کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ افسوس کہ میں شادی شدہ ہوں، ورنہ مجھے بھی لمحہ بھر کو وہ بڑا اچھا لگا تھا۔ کلثوم کی زبانی اس کی تعریف سن کر وہ خوش ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ کہہ رہی تھی، یہ سائیکلوں کی مرمت کا کام تو بڑا گندا ہے، ہاتھ پاؤں منہ سب کالے ہو جاتے ہیں۔ خیر، تھوڑے ہی دنوں کے بعد وزیرہ اور رفیق کی شادی ہو گئی۔ جو بھی انہیں دیکھتا یہی کہتا کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ ساری لڑکیاں وزیرہ کی قسمت پر رشک کرتی تھیں، مگر خود وزیرہ اندر سے خوش نہیں تھی، کیونکہ یہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی کسی بات سے رفیق کو بھی اس کا پتہ چلنے دیا تھا۔ البتہ کچھ دنوں کے بعد اس نے مختار سے دوبارہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ وزیرہ کو لگتا تھا شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہے۔ کمال کرتا ہے تو بھی، لڑکی کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو ماں باپ کی کونٹھی سے بندھی گائے ہوتی ہے۔ قصور تو تیرا بھی ہے نا مختار، تجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ کسی کو اپنے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجتا، جہاں بیٹیوں کو ماں باپ زیادہ دنوں گھر میں نہیں بٹھائے رکھتے۔ رفیق کا رشتہ آ گیا تھا، اس لیے میرے بڑوں نے ہاں کر دی۔ شادی سے پہلے بھی ایک دن وہ مختار سے ملی تھی، دونوں نے خوب ایک دوسرے سے شکوے شکایت کی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، پر وزیرہ بولی شاید ہمارے مقدر میں جدائی ہی لکھی تھی، مگر مختار یہ شادی شاید میرے لیے بربادی ہی ثابت ہو، جس طرح میں نے اسے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، تو بھی مجھے بھولنے کی کوشش کر کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ اس نے مختار کو تو بھولنے کا مشورہ دیا تھا، مگر خود اسے بھلا نہ سکی تھی۔
مختار اس کا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا۔ شادی سے پہلے وزیرہ کے گھر بھی آنا جانا تھا اور شادی کے بعد کبھی کبھار وہ رفیق کے گھر بھی چلا جاتا تھا، جبکہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کبھی وہ تنہائی میں بھی ملاقات کر لیتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ وزیرہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، لیکن وہ رفیق سے خوش نہیں تھی۔ بظاہر دونوں کے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہی تھے۔ رفیق کو بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کی بیوی وزیرہ کسی بات پر اسے پسند نہیں کرتی۔ رفیق کی ماں اور دیگر عزیز رشتہ دار بھی یہی سمجھتے تھے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ وزیرہ نے بھی کبھی کسی کو اپنے دل کی پھانس کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ البتہ مختار سے اس کی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا بڑھ گیا تھا۔ جب بھی اس کا دل زیادہ ہولنے لگتا تو وہ اس سے ملنے چلی جاتی۔ ایک دن ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران مختار نے اس سے کہا کہ وزیرہ، تو اس طرح مجھ سے ملنے نہ آیا کر۔ پر وہ کیوں مختار؟ کیا میں اتنی بری ہو گئی ہوں؟ کیا میں ڈائن اور چڑیل ہو گئی ہوں کہ تجھے مجھ سے ملنے سے ڈر لگنے لگا ہے؟ تجھ سے نہیں، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے وزیرہ۔ اپنے آپ سے ڈر؟ وزیرہ اس کے اور قریب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو ذہنی مریض ہو گیا ہے مختار؟ اپنے آپ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ارے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تجھے دیکھ کر۔ میں جذبات پر کیسے قابو رکھوں؟ یہ کہتے کہتے اس پر ایک جنونی کیفیت سی طاری ہو گئی تھی اور سچ مچ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اور اسے جس بات کا ڈر تھا وہ بات ہو گئی۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا، مارے شرمندگی کے وہ وہاں مزید نہ رک سکا کہ اب وزیرہ سے آنکھیں کیسے چار کرے۔ دوسری طرف وزیرہ پر ایسی پرکیف مستی چھائی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ بڑی دیر بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوئی، مگر اس کا رواں رواں کئی دنوں تک سرشاری کی کیفیت میں جھومتا رہا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے مختار کو کھو کر کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ 30-32 سال کے مختار اور 22-23 برس کے رفیق میں کتنا نمایاں فرق تھا۔ رفیق نے تو ایک دن بھی اسے حقیقی مسرت سے ہمکنار نہیں کیا تھا۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر وہ بہت روئی اور اپنی قسمت پر ماتم کیا کہ اس شادی نے اسے کتنے بڑے خسارے سے دوچار کر دیا ہے۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد مختار اس سے ملا تو وہ ایک دم اس پر چڑھ دوڑی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ وہ بیچارہ تو سخت شرمندہ تھا۔ ذرا تعارف کے بعد سر جھکائے ہوئے بولا، میں تمہارا مجرم ہوں، جو سزا چاہے مجھے دو۔ وزیرہ رونے لگی اور وہ ڈر گیا۔ اسے چپ کرانا چاہا، اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کی تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ مختار تم نے، یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی، مجھے معاف کر دو یار۔ نہیں، معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے کھو کر اپنے آپ پر ہی نہیں، مجھ پر بھی بہت ظلم کیا ہے۔ پھر وہ اس کے سینے پر مکے مارتے مارتے اس سے لپٹ گئی اور بددستور روتے ہوئے بولی، میں ایک نامکمل زندگی، ناآسودہ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مختار اتنا بکھلایا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وزیرہ کیا کہہ رہی ہے، ان باتوں کا کیا مقصد ہے، مگر وزیرہ نے اسے زیادہ غور و فکر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تو ایک بار پھر جذبات کے دھارے میں بہہ گئی اور اسے کہنے لگی، یہی تمہاری سزا ہے کہ وقتاً فوقتاً میری محرومیاں دور کرتے رہو، مجھے سچی خوشیوں سے ہمکنار کرتے رہو۔ مختار کو بھلا کیا انکار ہو سکتا تھا؟ اس ملاقات کے بعد سارے بندھن کھل گئے تھے، جو اگلی ملاقاتوں میں کھلتے ہی چلے گئے۔ دونوں خوش تھے کہ گمشدہ لال انہیں مل گیا تھا۔ ایک دوسرے کو کھونے کے باوجود ایک دوسرے سے مل گئے تھے، مگر مختار ڈرتا تھا اور کبھی کبھی وزیرہ سے کہتا تھا، وزیرہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، کبھی خدا نخواستہ ہماری یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں پکڑی گئیں تو؟ وزیرہ ہنس پڑتی۔ کیوں؟ ارے ہنستی کیوں ہو؟ اس میں بھلا ہنسی کی کیا بات ہے؟ چور کو اگر پکڑے جانے کا خوف ہو تو چوری کیوں کرے؟ وہ کیا گانا ہے، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، مگر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ 100 دن چور کے اور ایک دن، ارے کچھ بھی، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گی، میں دوسری بار تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال ان کی چوری چھپے کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وزیرہ دوسرے بچے کی ماں بن گئی۔ ایک دن رفیق نے اس سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا مطلب ہے رفیق؟ مطلب یہ کہ اس کا باپ تمہارا وہ پریمی تو نہیں جس سے تم چوری چوری ملاقاتیں کرتی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کس سے چوری چوری ملتی ہوں؟ آخر تم کب تک میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہو گی؟ وزیرہ بولی، بیویاں جب بچے جننے لگتی ہیں تو شوہروں کے لیے دلچسپی کا سبب نہیں رہتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر ایسا اوچھا الزام لگاؤ۔ وزیرہ نے اگلی ملاقات میں مختار کو خبردار کر دیا تھا کہ اب وہ اس کے گھر نہ آئے۔ رفیق کو شبہ ہو گیا ہے کہ میں تم سے چھپ چھپ کر ملتی ہوں۔
अरे भाई, मैं तुम्हारे घर कितना जाता हूँ, वो तो इतने दिनों के बाद तुम्हारे नए बच्चे को देखने गया था। यही तो गज़ब हो गया। वो कह रहा था कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप तुम्हारा वो प्रेमी तो नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। वज़ीरा की हंसी अब आहिस्ता आहिस्ता रफू चक्कर हो गई थी। अब रफ़ीक से इसके ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से बिगड़ते जा रहे थे। वो बात बात पर बीवी को झिड़कने लगा था। वज़ीरा अगर किसी बात पर तुर्की बतुर्की जवाब दे देती तो इसके गाल पर थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करता था। कई बार इसका जी चाहा कि अपनी सास से इसके बेटे की शिकायत करे, लेकिन ये सोचकर इसने ऐसा नहीं किया कि इस तरह की बात पर तो मुख्तार के साथ इसकी खुफिया मुलाकातों की बात भी सामने आएगी, और वो इन मुलाकातों के रास्ते में अपनी जानिब से कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहती थी। एक दो बार इसकी सास ने भी इससे पूछा कि क्या बात है, आजकल रफ़ीक का मूड मिजाज ख़राब नज़र आता है। वो बात दरअसल ये है ना कि अब बाल बच्चों की वजह से घर के अखराजात बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ वो मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो वो अपना रोना धोना लेकर बैठ जाता है। कहता है ये धंधा रोज़ बरोज़ मंदा होता जा रहा है, साइकिल चलाने वाले बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ाऊँ। पर इतनी सी बात पर इसने हंसना बोलना क्यों ख़त्म कर दिया। चलो मैं इसे समझाऊंगी कि बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है। अरे अरे नहीं अम्मा जी, आप इनसे इस बात का तज़किरा मत कीजिएगा। उन्होंने मुझे मना किया था कि अम्मा से इस बात का जिक्र ना करो कि अम्मा परेशान हो जाएंगी। मुझे तो ये बात याद नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपसे जिक्र कर दिया, मगर खुदा के लिए आप इनसे कुछ नहीं कहिएगा। वैसे मैं अपने तौर पर बातें इन्हें समझाती रहती हूँ, मगर हकीकतन वो इसे समझाती क्या। इसकी बढ़ती हुई नाराज़गी ने तो इसका बोलना मुंह खोलना ही बंद कर दिया था। अब वो भी बोलता कम था, मगर इसके हाथ पैर बहुत बोलने लगे थे। बात बात पर बेधड़क वो वज़ीरा को मारना पीटना शुरू कर देता था, मगर इतनी बात ज़रूर थी कि वो सबके सामने ज़दोकोब नहीं करता था। वज़ीरा डर के मारे चीखती चलाती भी नहीं थी, बस उफ़ करके रह जाती थी। अलबत्ता वो इंतकामन अपने शौहर की अमानत में ख़यानत को ज़्यादा ही करने लगी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि रफ़ीक अब इसे अपने पास आने का बिल्कुल मौका नहीं देता था। वो अगर इसे लिपट कर बातें भी करती तो वो इसे झिड़क देता था और नफ़रत भरे लहजे में कहता था, जा अपने उसी यार के पास चली जा। एक दिन मुख्तार ने इसके जिस्म पर नीले नीले दागों को देखकर कहा कि अरे वज़ीरा, ये कैसे निशान हैं तशद्दुद के। रफ़ीक के मारने पीटने के निशान हैं, तो क्या वो तुझे अब मारता पीटता भी है। बहुत। अब तो वो बात कम करता है, मारता ज़्यादा है। वो कहता है कि तेरे इस बच्चे में मुझे मुख्तार की झलक नज़र आती है। इसकी मार से ज़्यादा मुझे ये बातें तकलीफ़ देती हैं जो तुम्हारे हवाले से वो कहता है। बच्चे की शक्ल तुम पर गई है ना, तो इसे गुमान नहीं यकीन हो गया है कि तुमसे मेरे ताल्लुकात हैं। मैं इसी दिन के लिए कहता था कि अरे छोड़ो इस जिक्र को। मुझे तो अब ये फ़िक्र परेशान करने लगी है कि कहीं वो किसी दिन मौका पाकर तुम पर कातलाना हमला ना कर दे। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। कर तो सकता है, तो इससे पहले क्यों ना हम इसे अपने रास्ते से हटा दें। क्या मतलब है वज़ीरा? मतलब ये है कि मुख्तार के अगर हमें इससे जान का ख़तरा है तो क्यों ना हम इस ख़तरे को ही ख़त्म कर दें। अरे ये तो ऐसी बात हुई कि हम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलें। हम तो पहले ही एक जुर्म कर रहे हैं, अब इस पर पर्दा डालने के लिए दूसरा जुर्म करें। इस वक्त तो ये बात आई गई हो गई, मगर मुंह से निकली हुई ये बात एक दिन सचमुच सामने आ गई। रफ़ीक ने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शायद वो इन दिनों की टो में लगा हुआ था। इसने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर खटाक से इसे खोल लिया। आज तो मैं तुम दोनों को एक साथ मारकर साथ ही दफन कर दूंगा। मगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। वो इन दोनों को मारने की बजाय इन्हीं के हाथों मारा गया। यूं भी वो एक था और वो दो थे, जबकि मुख्तार इससे कई ज़्यादा ताकतवर था। इसने अभी इस पर काबू ही पाया था कि वज़ीरा ने चाकू इसके सीने में पेवस्त कर दिया। अरे ये तुमने क्या किया वज़ीरा? वही जो इस मौके पर करना चाहिए था। मुख्तार, इसे ज़िंदा छोड़कर हम ज़िंदा कैसे रह सकते थे। रफ़ीक की लाश एक दिन बाद कब्रिस्तान के बाहर झाड़ियों के पास से मिली। वज़ीरा ने रोने धोने का ड्रामा ठीक ठाक अदा किया था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी, जबकि अनजाने कातिल या कातिलों की तलाश में अपना काम शुरू कर दिया। वज़ीरा पर कई दिनों तक गशी के दौरे पड़ते रहे। वो जब भी होश में आती चीख चिल्लाकर कहती, हाय मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। इद्दत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुख्तार की माँ वज़ीरा की माँ से मिली। कहने लगी, वज़ीरा का रोना धोना हमसे देखा नहीं जाता। हमारी माँ ने तो इसके और इसके बच्चों के लिए किसी सहारे किसी साहिबान का बंदोबस्त कर दो, पर आजकल तो कवारी लड़कियां घर बैठी रहती हैं। इस दो बच्चे की माँ को कौन कबूल करेगा।
ارے اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں نا، ہم سے آپ لوگوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کے کچھ کام آئیں۔ مانا کہ ہم غریب لوگ ہیں مگر ہمارا دل بڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ… وزیرہ کی ماں نے مختار کی ماں کو آگے کچھ کہنے نہیں دیا، اسے لپٹ کر رونے لگی۔ بہن، یہ تمہارا ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ جلدی سارے معاملات طے ہو گئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عدت کے دن پورے ہونے کے بعد کوئی مناسب تاریخ دیکھ کر نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ پھر دونوں کی طرف سے تھوڑی بہت اس کی تیاری بھی ہونے لگی۔ عدت کے دن ختم ہو گئے تو ایک مناسب تاریخ کا بھی تعین ہو گیا، مگر شادی سے ایک روز پہلے سارا پاسا پلٹ گیا۔ پولیس نے دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں اس بات کی شواہد مل گئے ہیں کہ تم دونوں نے مل کر رفیق کو قتل کیا ہے۔ وزیرہ نے تو زبردست احتجاج کیا۔ ارے واہ، میں اپنے ہاتھوں اپنے سہاگ کو کیوں جاڑوں گی؟ جب تم لوگوں کو قاتلوں کی تلاش میں ناکامی ہوئی تو ہمیں ہی گرفتار کر رہے ہو۔ لیکن مختار نے گرفتاری کے بعد زیادہ ضد بحث نہیں کی۔ اقبال جرم کر لیا۔ ہاں، ہم دونوں نے ہی اسے قتل کیا تھا، مگر اپنی جان بچانے کی کوشش میں ہم نے اس کو قتل کیا تھا۔ کھل کر بتاؤ، جان بچانے کی کوشش سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ رفیق کو میرے اور اپنی بیوی کے تعلقات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ ہماری ٹو میں لگا رہا اور آخر کار ایک دن اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور چاقو نکال کر حملہ آور ہوا، لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ قتل میرے ہاتھوں سے نہیں، اس کی اپنی بیوی کے ہاتھوں ہوا۔ اسی نے اس کے سینے میں چاقو پیوست کر دیا۔ تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ پولیس ناکام ہو کر چھپ کر بیٹھ گئی ہے؟ پولیس آفیسر نے کہا۔ ایسی بات نہیں تھی، ہم معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور ہمیں آخر کار وہ آلہ مل گیا جس سے قتل ہوا تھا۔ اس چاقو پر موجود فنگر پرنٹ سے ہی ہمیں مجرم کا پتہ چل گیا اور اس بات کی بھی شواہد مل گئی کہ تم دونوں مرحوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سماجی، مذہبی اور قانونی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ شاید تم لوگ موج مستی کے دوران یہ بھول گئے کہ برائی ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جاتی ہے۔ اگر وزیرہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں تھی تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ خلا لے لیتی۔ غلط طریقے کا استعمال کر کے اور قتل جیسے جرم میں اپنے آپ کو ملوث کر کے تم دونوں نے شادی کا جو خواب دیکھا تھا وہ اب کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ تم لوگوں کا مقدر شادی کا بندھن نہیں، پھانسی کا پھندا ہے۔